نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 61ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق کے آغاز کا احوال بتایا تھا اور کس خندہ پیشانی کے ساتھ کتنی خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے شمال کی طرف خندق کھدوائی۔ صحابہ کرام نے جس عقیدت، محبت اور جاں فشانی سے خندق کھودنے کا کام کیا، اللہ نے اپنی برکتوں کا نزول وہیں فرمانا شروع کر دیا۔ اب ناظرین کرام، یہ جتنے بھی مشرکین تھے یہ مجمع الاسیال نامی ایک جگہ پر متعین تھے اور وہاں پر سب اکٹھے ہو گئے اور 10,000 کے قریب ان کا لشکر بن گیا اور یہ پھر آگے کی جانب بڑھنے لگے، یعنی مدینے کی جانب بڑھنے لگے۔ اور اب یہ اس نیت سے بڑھ رہے تھے کہ انہوں نے مدینے کے اوپر دھاوا بول دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر سورہ احزاب میں ہی فرمایا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ یعنی جب یہ لشکر مشرکین کا آگے بڑھ رہا تھا، کیونکہ صحابہ نے دیکھا نہیں تھا آنکھوں سے، اور انہوں نے جو خندق کھودی تھی، کہیں ان کے دل میں فطرت انسانی کے تحت کوئی ایسا خیال نہ ہو کہ یہ ہم سے اتنی مشقت کا کام تو لیا جا رہا ہے لیکن واقعی کوئی لشکر ایسا مدینے پہ دھاوا بول بھی رہا ہے یا نہیں۔ اور جب وہ جتھے آگے بڑھے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔ لیکن انہی لوگوں میں جو مسلمانوں کا لشکر ہے، کچھ ایسے کمزور ایمان کے لوگ بھی ہیں جو منافقین میں شمار ہوتے ہیں، اور جب ان کی نظر پڑی تو اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، یعنی انہیں یہ ہو رہا تھا کہ ہم سے خندقیں تو کھدوا لی لیکن معلوم نہیں ہو رہا کہ کوئی اس قسم کا حملہ ہوگا مدینے پہ۔ لیکن جب انہیں یہ جتھے نہیں دکھائی دیے تب تک تو وہ یہ باتیں کرتے تھے، اور جب انہیں بھی یہ لشکر اور یہ مشرکوں کا آنے کا معلوم پڑ گیا کہ واقعی وہ آ رہے ہیں تو پھر ان کی بھی حالت اس وقت ویسی ہی تھی کہ جب ان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو صداقت پر مبنی بات جاننے لگ گئے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ لشکر جو کہ آگے بڑھ رہے تھے اور اب مدینے کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمانوں کی فوج تیار کی اس کی تعداد 3,000 تھی۔ 1,000 تو وہ اس میں صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خندق کھودی تھی، بقیہ 2,000 اس میں وہ لوگ تھے جو حلیف قبائل کے بھی لوگ تھے، بیشتر اس میں مسلمان تھے۔ تو یہ مسلمانوں کا جو لشکر تیار ہوا وہ 3,000 مسلمانوں پر مبنی تھا، اور ناظرین کرام ایک کوڈ ورڈ تیار ہوا کہ یہ جب پکارا جائے گا تو اس کے مطابق کاروائی ہوگی، اور وہ کوڈ ورڈ یہ تھا کہ حامیم لا ینصرون۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حامیم ان کی مدد نہ کی جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، اور خواتین اور بچے اب مدینے میں ہی ہیں، یعنی وہ مدینے میں ہی قلعے میں محفوظ رہیں گے۔ جتنے بھی مرد تھے اس مسلمان لشکر کا حصہ بنے تو گویا یہ 3,000 کے قریب تعداد ہو گئی۔ اب اسی مدینے کے اندر ایک قبیلہ یہودیوں کا بھی ہے بنو قریظہ کے نام سے، اور وہ مشرکین کے ساتھ شامل نہیں ہے بلکہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ یہ وہی پہلا معاہدہ ہے جو مسلمانوں نے یہود کے ساتھ کیا تھا۔ اس میں یہودیوں کے 3 قبائل ہم نے آپ کو بتائے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو اب بنو نذیر جو ہے جب اس کو نکالا گیا تو انہوں نے اس پوری غزوہ احزاب کا سانچہ بنایا، یعنی ایک بڑی سیاسی حکمت عملی کے تحت سب کو ملایا، سارے مشرکین، کفار اور مخالفین مسلمان کو، تاکہ مسلمانوں کے مخالفین جب مل جائیں تو اب وہ ایک بڑا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے آ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بنو قینقاع کو تو بے دخل کر دیا گیا تھا اور وہ لوگ شام کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اب یہ ایک قبیلہ بچ گیا تھا یہودیوں کا جو بنو قریظہ کے نام سے تھا،
اور یہ مدینے کے سمجھیں پیچھے کی طرف تھا، یعنی مدینے کے ساتھ ہی تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شامل نہیں تھا۔ اب ناظرین کرام، شوال کا یہ مہینہ ہے، سن 5 ہجری ہے، مسلمان خندق کھود چکے ہیں، مسلمانوں کو پتا ہے کچھ دیر میں یہ لشکر قریب آ جائے گا، اور جیسے ہی 10,000 کا یہ لشکر قریب آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا تو یہ خندقیں دیکھ کر یہ بڑے پریشان ہو گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان اپنے دفاع کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں گے۔ اور یہاں میں یہ بتا دوں کہ عرب کے اندر جتنی جنگیں ہوتی تھیں اس میں خندقیں نہیں کھودی جاتی تھیں، تو یہ تجویز جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یہ ایک ایسی تجویز تھی جو یونان اور روم کے ساتھ جنگیں ہوتی تھیں، اس میں خندقیں کھود کر محاصرے سے بچا جاتا تھا، تاکہ کوئی ہمارا محاصرہ نہ کر لے، کوئی ہم پر یلغار نہ بول دے۔ تو یہ ترکیب جب مسلمانوں نے یہاں پر لگائی تو مشرکین اور جتنے حلیف ان کے قبائل تھے، جس میں بنو غطفان کا بڑا نام اوپر ہے، تو یہ سب کے سب پریشان ہو گئے، اور چونکہ جنگ کی نیت سے آئے تھے، محاصرے کی نیت سے نہیں آئے تھے، تو مجبوراً محاصرہ کرنا پڑا، پڑاؤ ڈالنا پڑ گیا۔ پڑاؤ ڈالنے کا نقصان مشرکین کو یہ ہوا کہ انتظامات ان کے پاس تھے نہیں، یہ بالکل ایسے انتظام کے ساتھ آئے تھے کہ بس مدینے پر حملہ آور ہو جائیں گے، لیکن جب پڑاؤ ڈالنا پڑ گیا تو خوراک کا انتظام نہیں تھا، جانور اتنے زیادہ موجود نہیں تھے، ان اونٹوں کو ذبح نہیں کر سکتے تھے جن پر سوار ہو کر آئے تھے، تو بڑے مجبور ہو گئے، اور جو گھوڑے ساتھ لائے تھے ان کے لیے چارہ بھی موجود نہیں تھا، تو وہ بھی کمزور پڑنے لگ گئے، کتنے دن پڑاؤ کرتے۔ لہٰذا ان تمام قبائل بالخصوص مشرکین کے یہ جتنے جنگجو تھے یہ بڑے مایوس ہونے لگ گئے، اور انہیں بڑا اشتعال آنے لگ گیا، اور انہوں نے کہا کہ خندقیں کیوں کھود گئیں؟ اب اگر ہم محاصرہ کرتے ہیں تو نتائج وہ نہیں نکل سکیں گے جن نتائج کے لیے ہم یہاں پر آئیں۔ لہٰذا ان میں 3 افراد ایسے تھے جس میں عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب، یہ تینوں قریش کے تھے، اپنے اپنے گھوڑے لے کر آگے بڑھے، اور خندقیں جب انہوں نے دیکھیں تو پوری خندق کا انہوں نے دورہ کیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم پھلانگ نہیں سکتے، خندق بہت گہری خندقیں تھی، جانور سمیت اندر جاتے ہیں تو جانور بھی گر جائے گا۔ اب یہ ایک ایسے راستے کی تلاش میں تھے کہ جہاں سے مدینے میں داخل ہوں تو اطراف میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پہاڑ اور بڑے بڑے گھنے درخت ہیں یا کھجوروں کے درخت ہیں، تو وہاں بھی یہ عبور نہیں کر سکتے راستے کو۔ لیکن انہی خندقوں کی کھدائی کے دوران ناظرین کرام ایک مقام ایسا تھا جو بہت ہی مطلب سمجھیں کہ جب صحابہ کھدائی کر رہے ہوں گے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس جگہ سے بھی گھوڑا گزر سکتا ہے، بہت پتلی جگہ تھی، لیکن بڑی ترکیب کے ساتھ ان مشرکین نے اپنے کچھ گھوڑے، یہ تینوں گھوڑے لے کر وہاں پر آ گئے، اور کچھ مشرکین جو پیدل تھے وہاں انہوں نے اس خندق کو عبور کر لیا۔ وہ راستہ بالکل واضح راستہ نہیں تھا، یعنی بالکل سیدھا راستہ نہیں تھا، خندق کا ہی وہ حصہ تھا، لیکن وہاں پر خندق گہری نہیں تھی، وہاں سے گزرنا ان کے لیے آسان ہوا۔ اب جب یہ وہاں پر آ گئے تو اس میں عمر بن عبدود جو ہے، اس نے جب آگے بڑھا تو وہاں پر مسلمانوں کا لشکر بھی موجود تھا، خندق کے اس پار مسلمان دیکھ رہے تھے، مسلمانوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اس جگہ سے آ رہے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور کچھ صحابہ کرام آگے کی جانب بڑھے، تو اس نے حضرت علی کو للکارا، عمر بن عبدود نے۔ اب جب اس نے للکارا تو حضرت علی نے کہا کہ آؤ پھر جنگ کر لیتے ہیں، اور یہاں پر اس جنگ کا باقاعدہ آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ پہلی تلواریں جو چلیں وہ حضرت علی اور عمر بن عبدود کے درمیان چلیں، بڑا کڑا مقابلہ ہوا، حضرت علی نے بھی بڑے جوہر دکھائے اپنے اس مقابلے میں، اور کبھی ایسا بھی وقت آیا اس مقابلے میں کہ یہ مشرک جو ہے وہ بھاری پڑ رہا تھا، لیکن حضرت علی کا ایمان دیکھیے اور حضرت علی کی طاقت دیکھیے، شیر خدا نے جب اپنی تلوار چلائی تو بالآخر یہ مشرک، یہ کافر جہنم واصل ہو گیا۔ اس کی موت دیکھ کر جو باقی اس کے ساتھ مشرک اور کافر لشکر کے لوگ آئے تھے وہ ڈر کر پیچھے پلٹے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خندق واپس عبور نہ کر پائیں، یہیں پھنس جائیں اور مسلمان ہمارا کیا حال بنائیں گے، تو وہ اپنے نیزے چھوڑ کے بھاگے۔ اس میں جو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی آیا تھا وہ بھی اپنا نیزہ چھوڑ کر بھاگا، یعنی ایسی بدحواسی میں بھاگے کہ انہوں نے کہا اب تو موت آ گئی ہماری۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام یہ ہوا کہ مشرکین نے بڑی کوشش کی، اور اس طرح دن گزرتے گئے، لیکن مشرکین کے لیے پہرا دینا بھی ضروری تھا، خندق کے پاس کھڑا رہنا بھی ضروری تھا، تو یہ آتے تھے تو مسلمانوں کے جو تیر انداز تھے وہ ان پہ تیر برساتے تھے کہ کسی جگہ سے خندق کو عبور کرنے کی کوشش نہ کریں، تو خندق ایسی ایک مشکل بن گئی ان کے لیے کہ یہ تیزی سے آتے تھے، خندق کو عبور کرنے کے لیے ان کی رفتار سست ہوتی تھی، اس کا فائدہ مسلمان اٹھاتے تھے، اور مسلمان تیر انداز جو تھے وہ تیر برساتے تھے،
وہ تیر ان کے لگتے تھے، یہ خندق میں مر مر کے گرنے لگ گئے، تو ان کو بڑا برا لگنے لگ گیا۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کو ہمہ وقت چوکس رہنا تھا، مسلمانوں کی تعداد بمشکل 3000 تھی، وہاں 10,000 کا لشکر تھا، تو اس میں ہوا یہ ناظرین کرام کہ صبح سے شام یہاں تک رات تک مسلمانوں کو پہرا دینا پڑتا تھا، تیار کھڑے رہنا پڑتا تھا، اور کئی دن اس میں گزرے تو نمازیں جو تھیں وہ اس میں ضائع ہونے لگی، یعنی قضا ہونے لگی۔ تو ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنگ کا یہ معاملہ چل رہا ہے، اور وہ آئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سورج بالکل غروب ہی ہو گیا تھا، سمجھیں بڑی مشکل سے میں نے نماز ادا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم نے تو پھر بھی نماز ادا کر لی، میں نے تو نماز ابھی تک پڑھی نہیں اثر کی۔ تو یہ اندازہ کر لیجئے کہ مشرکین نے اتنا مسلمانوں کو مصروف رکھا ہوا تھا کہ کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، وہ ایک جتھا آتا تھا مایوس ہوتا تھا تو فوراً دوسرا آ جاتا تھا، پھر تیسرا آ جاتا تھا، بار بار ان کے دستے آئے جا رہے تھے، اور مسلمانوں کا تو وہی 3000 کا ہی لشکر تھا۔ اتنی بڑی جگہ پر پہرا دینا، تیر چلانا، یا جو مشرکین عبور کر رہے تھے ان سے مقابلہ کرنا، تو مسلمانوں کو ہر وقت وہاں پر موجود رہنا پڑ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، تو ہر وقت وہاں پر جنگ میں مصروف رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کی نمازیں یہاں قضا ہو رہی تھی۔ تو ایسا بھی وقت آیا ناظرین کرام، مسند احمد اور مسند شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ روایت کی گئی ہے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیک وقت ایک ساتھ نمازیں پڑھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ غصے میں آئے اس بات کو لے کر کہ انہوں نے اتنا ہمیں مصروف رکھ لیا ہے مشرکین نے کہ ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں یا قضا ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا بھی دی، اور بد دعا دیتے ہوئے صحابہ کرام نے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا تھا جب انہیں ملال ہوتا تھا نمازوں کے اوپر، صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے روز یہ فرمایا کہ اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، یعنی نمازوں کا وقت نکل گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور صرف معاملہ یہ مشرکین کی حد تک نہیں، لیکن جو کوئی شخص کسی دوسرے انسان یا مسلمان کو یا کسی مومن کو نماز نہ پڑھنے دینے سے مصروف رکھے گا کہ اس نے ایسا اس کو کسی کام میں الجھا دیا کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے، تو اس کے لیے بھی یہی تمام تر چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ان مشرکین کو بد دعا دی کہ ان کے گھروں اور قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے۔ ناظرین کرام، یہی سلسلہ جنگ خندق کا جاری رہا، اور ایک وقت ایسا آ گیا ناظرین کرام اس پوری جنگ خندق کے دوران کہ مشرکین کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا، بالخصوص ان یہودیوں کو جو اکسا کے سب کو جمع کر کے لائے، جس میں حیی بن اخطب سب سے نمایاں تھا، سب سے بڑا مجرم اس جنگ کا، کہ یہ نکال دیا گیا مدینے سے، بنو نذیر کا یہ سردار تھا حیی بن اخطب، اور کعب بن اشرف کے قتل سے اس نے کوئی سبق نہیں لیا، اس نے سب کو اکسایا، ملایا، لشکر بڑا تیار کروایا، 10,000 کے قریب تعداد ہو گئی، لیکن آ کے یہاں پر ناکام ہو گئے کہ خندق پار نہیں کر پائے۔ اب اس کے سامنے ابو سفیان نے اور بنو عثمان کے لوگوں نے سب سے زیادہ سوالات رکھے کہ ہاں بھائی لے آئے ہمیں سب کو ملا کے یہاں پہ، اب بتاؤ آگے کیا کریں، اور اس کے سامنے یہ بھی معاملہ رکھا کہ تم کیسے یہودی ہو کہ مدینے کے اندر بھی ایک قبیلہ یہودیوں کا ہے، وہ تو مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں ہے، الٹا تم ہمیں یہاں پہ سب کو ملا کے کہ جی اتنا لشکر یہاں سے اتنا یہاں سے، اور سب جمع بھی ہو گئے، لشکر بڑی تعداد میں کفار کا جمع ہو گیا مسلمانوں کے خلاف، لیکن مسلمانوں پہ فاتح تو نہیں بن پا رہے۔ تو حیی بن اخطب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ تو ابھی جنگ خندق کا سلسلہ جاری ہے، یعنی اب یہ جنگ اس طرح کی جنگ نہیں ہے کہ گزشتہ جنگوں کی طرح تلواروں سے جنگ ہو رہی ہے روز، بلکہ یہ اس طرح کی ہے کہ روز محاصرہ ہو رہا ہے، روز خندق پار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تیر برسائے جا رہے ہیں، لیکن اس طرح سے آمنا سامنا مدبھیڑ نہیں ہو رہی، جو کہتے ہیں گھمسان کا رن پڑنا وہ نہیں ہو رہا۔ اب حیی بن اخطب نے یہ کیا ناظرین کرام کہ یہ بڑی مشکل سے بنو قریظہ کے علاقے تک پہنچا، کیونکہ اس کو مدینے کے اطراف کا علاقہ بڑا مشکل اور دشوار گزار ملا اور وہ آسان راستہ نہیں تھا، اور وہاں بنو قریظہ کا جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جن کا مسلمانوں سے پہلے کا یہ معاہدہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، مدینے پہ حملہ ہوگا تو مشرکین کے ساتھ بھی نہیں ملیں گے،
یہ بھی معاہدے میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہاں حیی بن اخطب آیا، بنو قریظہ کے سردار کے گھر تک پہنچا، اس کے گھر پر دستک دی، اور اس کے سردار کا نام کعب بن اسد۔ جب اس کو پتہ لگا حیی بن اخطب آیا جس کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا، اس کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جتنا لشکر اور جتنی یہ جنگیں، اس کے پیچھے جو ذہن ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ لہٰذا کعب بن اسد نے اپنی خیر جانی اور اس نے کہا کہ میں تو دروازہ ہی نہیں کھولوں گا۔ پھر اس نے حیی بن اخطب نے، کیونکہ دونوں یہودی ہیں، تو اس نے اپنے مذہب اور دین کے واسطے دیے اور بتایا کہ یہود کا، اہل یہود پہ کیا فرض بنتا ہے، اور بڑا مجبور کیا، تو بالآخر اس نے دروازہ کھولا۔ تو جب کعب بن اسد نے دروازہ کھولا تو ان دونوں یہودیوں کے درمیان مکالمہ ہوا، یعنی اس نے بڑا قائل کرنے کی کوشش کی حیی بن اخطب نے کہ دیکھو ہم تو نکال دیے گئے، تم بھی کسی دن ایسے ہی نکال دیے جاؤ گے، مدینے میں تم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھو، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان پھیلتے جا رہے ہیں، یہودی سکڑ کے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کے 3 قبائل تھے، سب سے بڑا بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، دونوں تو نکال دیے گئے۔ سب سے بڑا ہمارا امیر ترین شخص کعب بن اشرف تھا، وہ تو قتل کر دیا گیا، اب تم بچے ہو، بنو نذیر کے بعد اب صرف بنو قریظہ بچا ہے، کتنے افراد رہ گئے، تو کیا اہل یہود ختم ہو جائیں گے؟ اس نے بڑی مشکل سے قائل کیا۔ تو کعب بن اسد نے تو پہلے اس کو بد دعائیں دی کہ تو بھاگ جائے یہاں سے، اور تمہاری وجہ سے ہم بھی اپنا امن اور سکون غارت کریں گے۔ لیکن بالآخر ناظرین کرام حیی بن اخطب کامیاب ہو گیا، اور اس نے کعب بن اسد کو قائل کر لیا کہ وہ مسلمانوں پر مدینے میں پیچھے سے حملہ کرے، جتنے بھی افراد یہودیوں کے اس کے پاس موجود ہیں، اور بیک وقت یہ حملہ ہو، یعنی ہم پھر یہاں سے اس خندق کو عبور کریں گے، اس میں ہمارے لوگ مارے تو جائیں گے، لیکن ہم ان کی لاشوں پہ سے بھی چڑھتے ہوئے آ جائیں گے، تو ہم کسی نہ کسی طرح مدینے پہ یلغار بول دیں گے۔ ادھر تم جب اندر سے حملہ کرو گے تو مسلمانوں کو پسپائی ہوگی اور ہمیں حملہ کرنے کی آسانی ہوگی، یعنی خندق کو پار کرنے کی ہمیں آسانی ہوگی، کیونکہ پھر مسلمانوں کا دھیان خندق سے ہٹ کے تمہاری طرف لگے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، کعب بن اسد اس کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا۔ جب بنو قریظہ نے یہ عہد توڑا تو سب سے پہلے اس نے یہ حکم دیا بنو قریظہ کے ہی لوگوں کو، کیونکہ یہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، کہ فوراً سے تیاری پکڑیں اور مدینے کے اندر وہ تمام تر مقامات جہاں پہ مسلمان عورتیں اور بچے پیچھے زیادہ تھے وہاں پر حملہ کر دیں۔ تو اب اس سلسلے میں بنو قریظہ کے یہودیوں نے پیچھے تیاری پکڑنا شروع کر دی، اور ایک یہودی گھوڑے پہ سوار ہو کے اس جانب آ گیا، یعنی یہاں جہاں ان کا قبیلہ، ان کا علاقہ ختم ہوتا تھا، وہیں سے بالکل ساتھ ہی ایک قلعہ بنا ہوا تھا، اور پھر مدینے کی حدود شروع تھی، اور وہاں عورتیں اور بچے بڑی تعداد میں موجود تھے، کیونکہ پیچھے سارے مرد تو شمال والے علاقے میں مشرکین سے لڑنے کے لیے خندق کے پاس آئے ہوئے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں ہوا یہ ناظرین کرام کہ وہ یہودی اس قلعے کا چکر لگانے لگ گیا، جس کو پار کر کے یہ بنو قریظہ کے یہودی یا ان کا یہودی لشکر مسلمان عورتوں اور بچوں پر حملہ کر سکتا تھا، یعنی مدینے پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ تو اب یہ ضروری تھا کہ پیچھے مدینے کی کون دیکھ بھال کرے، کون اس کی حفاظت پر مامور ہو۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم خاتون کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتے میں پھپھی ہیں، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں اس بات کا علم ہو گیا، اور وہ علم اس طرح ہوا کہ جب وہ یہودی اس قلعے کا چکر لگا رہا تھا تو حضرت صفیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ معاملے کو سمجھ گئیں کہ جب بھی کہیں پر کاروائی کرنی ہوتی تھی ان گھڑ سواروں کو، لشکروں کو، تو پہلے اس طرح سے وہ ایک آدمی آ کے چکر لگاتا تھا تاکہ حالات و واقعات کا جائزہ لے رہے۔ اور اس نے یہ پیغام بھی جب بھجوایا کہ یعنی اس نے لشکر کو بلا لیا کہ آ جائیں ادھر، کوئی ایسا خطرے کی بات نہیں اور ہم حملہ کر دیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت اچھے اسلام کے پہلے نعت خواں بھی ہیں، اور بڑے ہی آپ سمجھیں کہ یہ معصوم سے صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، تو ان کو حضرت صفیہ نے کہا کہ حسان آپ جو ہے نا اس شخص کو جا کے مار دیجئے، قتل کر دیجئے، کیونکہ یہ شخص ان کا قاصد بن گیا ہے، اور اب یہ جو لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے آیا، یہ بنو قریظہ والے ان سے مل چکے ہیں، انہوں نے عہد شکنی کی ہے، اور یہودیوں سے توقع کی بھی کیا جا سکتی تھی، نازک وقت پہ تو انہوں نے مسلمانوں سے اسی طریقے کے بدلے لینے تھے، لہٰذا اس شخص کو قتل کرنے کے لیے حضرت صفیہ نے کہا۔ تو حضرت حسان بن ثابت اتنے نرم دل اور بے ضرر قسم کے تھے ناظرین کرام کہ وہ کہنے لگے کہ میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں، یعنی مجھ سے نہیں ہوگا یہ قتل۔ تو یہ وجہ نہیں تھی اس کی کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ایک انسان کی ساکھ ہوتی ہے، ایک انسان کی جسامت ہوتی ہے، یا کسی کو آتا ہی نہیں حملہ کرنا، تو وہ بڑے نرم لہجے کے تھے، اور وہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نعتیں پڑھا کرتے تھے۔
محبت والے صحابی تھے، جنگوں کے ان کے پاس ہنر نہیں تھے، یہ واضح بات ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں کیسے ماروں گا؟ تو حضرت صفیہ نے کہا بھائی اب آپ کے علاوہ تو یہاں اور کوئی ہے بھی نہیں۔ تو حضرت صفیہ نے خود ہمت کی۔ اب آپ یہاں پہ ان کی جاں فشانی اور بہادری دیکھیے کہ حضرت صفیہ سمجھتی ہیں کہ اگر اس شخص کو نہیں قتل کیا گیا تو باقی جتنے یہودیوں کو اس نے بلا لیا ہے اور وہ جو تلواریں لے کر آئیں گے تو انہیں تو کھلا موقع مل جائے گا، اور اگر اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو ان پر یہ اثر جائے گا کہ جیسے اندر حفاظتی انتظام موجود ہے، یعنی ادھر بھی اندر صحابہ موجود ہیں تلواروں کے ساتھ، تو وہ ڈریں گے۔ اس سوچ کے تحت حضرت صفیہ نے خود ایک بڑا لکڑی کا سمجھیں کہ ایک عصا نما تھا، اس پورے لکڑی کے حصے کو لے کر وہ خود بھاری بھرکم حصے کو لے کر اس کے پاس گئیں اور اس کے سر پر وار کیے، اور وہ گر گیا گھوڑے سے۔ جب وہ گر گیا تو اور وار کیے، اتنے وار کیے کہ وہ واصل جہنم ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو پھر آپ واپس آئیں اور حضرت صفیہ نے حضرت حسان کو کہا کہ چلیں اب آپ مرد ہیں، آپ جا کے اس کا تلوار اور اس کی جو زرہ وغیرہ ہے وہ اتار لیں، میں عورت ہوں، اب اتنا نہیں میں کر سکتی کہ ایک مرے ہوئے مرد کی میں تلوار بھی اتاروں۔ تو اس پہ بھی حضرت حسان نے کہا کہ وہ میرے کس کام کی ہے، تو وہ بھی وہ اتارنے نہیں گئے۔ اب ناظرین کرام، جو یہودیوں کا وہ باقی ماندہ لشکر بنو قریظہ کا جو ابھی ابھی تیار ہوا تھا، اور اس کی مخبری کے لیے یہ ایک یہودی جو بھیجا ہوا تھا جو مسلسل وہاں پہ گھوڑا دوڑا رہا تھا، جب اس مخبر یہودی کو قتل کر دیا حضرت صفیہ نے اس بہادری کے ساتھ، اس جاں فشانی کے ساتھ، تو جو باقی لشکر وہ آیا ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کسی خاتون نے قتل کیا، وہ تو یہی سمجھے کہ یہ جب پتہ لگا ہے کہ جی بنو قریظہ نے عہد شکنی کی ہے تو فوراً سے مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور اس شخص کو مار دیا جو ہمارا مخبر تھا۔ اور اس یہودی کی لاش کو دیکھ کر وہ ایک دم ڈر گئے کہ ہو سکتا ہے کہ دیوار کے اس پار یا قلعے کے اس پار مدینے کے اندر مزید صحابہ موجود ہیں، اور ہم آگے بڑھیں گے تو ہماری بھی وہی درگت بنائی جائے گی جس طریقے سے دیگر یہودی قبائل کی بنائی گئی، جس میں بنو قینقاع شامل تھا، جس میں بنو نذیر شامل تھا۔ تو ڈرتے بھی بہت تھے یہودی، وہ وہاں سے پلٹ گئے۔ اس طرح اندرونی طور پر مدینہ محفوظ رہا، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا، کیونکہ مسلسل مخبروں کے ذریعے اطلاعات ادھر سے ادھر دی جا رہی تھی۔ اب ناظرین کرام، اس میں صورتحال یہ پیش آئی کہ جب اس عہد شکنی کی خبر ایک مخبر کے ذریعے جو مسلمانوں کے اطلاعات کا نظام تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ بنو قریظہ نے عہد کی یعنی پامالی کر دی ہے، اس عہد کو توڑ دیا، اس وعدے کو توڑ دیا، اور عین اس وقت جب مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں مشرکین سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کی تصدیق کے لیے 4 صحابہ کرام کا انتخاب کیا کہ حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت خواد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ چاروں صحابہ جائیں اور اس بات کو بنو قریظہ سے مکمل طور پہ اس کی تصدیق کر کے لائیں۔ چاروں صحابہ گئے بنو قریظہ میں، جیسے ہی پہنچے تصدیق کیا کرتے، پہنچتے ہی صحابہ کو دیکھتے ہی قریظہ کے یہودیوں نے گالیوں کی بوچھاڑ رکھ دی سامنے، گالیاں بکنا شروع کر دیں اور برے القابات، اور ظاہر کر دیا کہ وہ اس لشکر کے ساتھ مل گئے ہیں، اور یہ بھی دھمکیاں بھی دے دیں اب دیکھو ہم مدینے میں آ کے کیا کرتے ہیں۔ صحابہ نے جب یہ مناظر دیکھے وہاں سے پلٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے یہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی نہ کی ہو تو علی اعلان چیخ کر بتانا تاکہ سارے مسلمان سن لیں، لیکن اگر کر دی ہو تو پھر ایک دم نہیں بتانا ورنہ ان کے حوصلے ٹوٹیں گے، بلکہ اشارہ کر دینا۔ انہوں نے آ کے اشارہ کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ازل اور قائرہ۔ ازل اور قارہ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا، کوڈ ورڈ تھا کہ دونوں جو قبائل تھے، قبیلہ ازل اور قبیلہ قارہ، رجی کے مقام پر جو صحابہ شہید ہوئے تھے، جن کو دھوکہ دے کر لے گیا تھا ایک شخص اور وہاں پر جا کر ان کو قتل کروا دیا تھا، تو اسی طرح انہوں نے بھی عہد شکنی کی تھی مسلمانوں سے۔ تو یہاں ازل اور قارہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بنو قریظہ بھی عہد شکنی کر چکا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے کہ پیچھے بچے اور مسلمان عورتیں اکیلی ہیں، اتنا بڑا پیچھے لشکر ہے ہی نہیں، پیچھے کوئی مدینے کے اندر تھوڑی ہے جو مدینے کے اندرونی گلیوں محلوں کو محفوظ رکھ سکے۔ سارے کا سارا لشکر، تمام مسلمان، سارے مرد شمالی علاقے میں اور مدینے سے آگے بڑھ چکے ہیں، واپس آنے میں بھی وقت لگے گا۔ تو اور خندق کے پاس ہیں، وہاں مشرکین سے نبرد آزما ہے، جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہاں پر اگر بنو قریظہ جو بالکل مدینے کے ساتھ ہے، مدینے کے اندر ہی سمجھیں، وہ اگر اپنا لشکر بھیج کے اپنے قبیلے کا حملہ آور ہو جاتا ہے تو یہ تو ان مشرکین کو بڑا
آسان ہو جائے گا ہمارے اوپر دھاوا بول دینا۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حد تک پریشانی کی صورت میں آ گئے۔ اب ناظرین کرام، یہ خبر جو ہے وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود نہیں رہی، بلکہ صحابہ کے ذریعے، اور کچھ صحابہ نے اندازے لگا لیے، قصدن پوچھا کیا صورتحال ہے، بنو قریظہ کس کے ساتھ ہے، فکر سب کو تھی کہ پیچھے ہمارے بال بچے ہیں، خاندان پیچھے ہیں اور بے ضرر ہیں سب، یعنی خواتین اور بچے ہیں، تو وہ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ تو سب پوچھنے لگے۔ یعنی اب دیکھیں آگے اتنا بڑا 10,000 کا لشکر، خندق وہ پار کر سکتے ہیں، پیچھے مدینہ جہاں ان کے اپنے گھر موجود ہیں وہاں حملہ ہو سکتا ہے، اور یعنی اب دشمن آگے اور پیچھے سے آگے ہے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اللہ فرماتا ہے اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ یعنی اللہ نے کہا کہ یہ تو آزمائش تھی مومنوں کی، یعنی انہیں جب دکھائی دے رہا تھا بظاہر کہ اب تو وہ بس حالات گئے، ادھر 10,000 کا لشکر ہے، پیچھے گھر بار ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو یہ لشکر خندق عبور کر کے آ جائے گا، یہاں رکتے ہیں تو وہ پیچھے گھر بار پر حملہ کر دیں گے، کھیت اجاڑ دیں گے، گھروں پہ بیوی اور بچوں کو قتل کر دیں گے، مویشی ہمارے لوٹ کے لے جائیں گے، کچھ بھی کر دیں گے، سب کھلا پڑا ہے پیچھے۔ تو یہاں مومنوں کی آزمائش تھی، اور ایسے ہی موقع پہ ناظرین کرام کہ جو 3,000 کا مسلمانوں کا لشکر ہے، اس کے اندر جن کے ایمان کی کمزوری تھی وہ پھر کھل کر سامنے آ گئی، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، کیونکہ اس میں مختلف قبائل تھے، مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن اپنے قبائل کے سرداروں سے، اپنے بڑوں سے یہ التجائیں کرنا شروع کر دی کہ بھائی ہمیں جانے دو، ہم واپس چلے جائیں، پیچھے کوئی نہیں ہے، ہمیں پیچھے جانے دو۔ اور اللہ کا نبی یہ جانتے ہیں کہ یہاں سے لشکر ہٹا نہیں اور وہاں سے مشرکین کا لشکر آ جائے گا، تو اتنی مشکل صورتحال تھی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اللہ نے فرمایا اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو فریب کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت بھی مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے۔ یعنی اللہ نے واضح فرما دیا کہ اگر اللہ پر توکل کر کے نکلے تھے تو تمہیں پھر وہاں سے نہیں پلٹنا تھا، لیکن یہ نبی کے پاس آ گئے، اصرار کیا یا رسول اللہ ہمارے بیوی بچے ہیں، گھر خالی پڑے ہیں، جانے دیجیے ہمیں۔ اور نبی کے لیے کتنی مشکل صورت ہوگی کہ اگر جانے کی اجازت دے دیں تو یہاں پر 10,000 کا لشکر ہے، جانے کی اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں، ان کا سارا دھیان پیچھے کی طرف ہے، اور اگر جانے کی اجازت نہیں دیتے تو بنو قریظہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے، کیونکہ انہیں تو ایک موقع مل گیا تھا، بنو نذیر نے آ کے انہیں اکسا دیا تھا، ان کو قائل کر لیا تھا کہ یہی موقع ہے کہ اسی دن مسلمانوں کا خاتمہ ممکن ہے اور مل جاؤ آج ہمارے ساتھ، اور وہ مل گئے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیفیت طاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اپنا ایک کپڑا کملی یا اپنے امامے کا جو کپڑا تھا اس سے اپنا چہرہ چھپا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ جا کے لیٹ گئے۔ صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں دیکھا تو صحابہ اور پریشان ہو گئے کہ یہ تو ایک ایسا وقت آ گیا کہ نبی کیا فیصلہ نہیں کر پا رہا، کیا ہوگا؟ اب یہاں ناظرین کرام اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسی مدد عطا کی جو مظاہر کوئی ایسی مدد نہیں ہے کہ فرشتے اترے ہوں یا حالات میں ایک دم تبدیلی آ گئی ہو، یہ ایک ایسی مدد ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک حکمت دی، حکمت عطا کی۔ دیکھیں جنگیں جو ہیں وہ حکمت کا نام ہے، جنگیں لڑائی کا نام نہیں ہے، جنگیں ایک دوسرے سے مر مٹنے کا نام نہیں ہے، وہ جنگ کے اندر انتہائی اقدام ہے۔ جیسے شطرنج کی چالیں ہیں اسی طرح جنگ کے اندر چالیں چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو
اللہ کی جانب سے ایک بہترین حکمت عطا ہوئی۔ اور ایک ایسی صورت میں جب اللہ کا نبی یہ دیکھ رہا ہے کہ صحابہ پر ایک مشکل صورتحال ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں صحابہ کہ ہمارے بیوی بچے بھی مارے جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے، تو گویا بس کچھ بہتر ہو جائے، مرنے سے بھی بچیں اور اس طرح اپنے بیوی بچوں کو تو کم از کم بچا لیں۔ تو ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآواز بلند اٹھے، اللہ اکبر کہا اور مسلمانوں کو کہا کہ فکر نہیں کرو، اللہ ہمیں فتح دے گا، فتح کی خوشخبری سن لو، اللہ ہماری مدد بھی کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ذرا تحمل، حوصلہ بخشا اور کہا کہ مدینے کی نگرانی کے لیے فوج کا کچھ حصہ یعنی کچھ افراد مسلمانوں کے وہاں پر جائیں حفاظت کے لیے، تاکہ مسلمان بچے عورتیں محفوظ رہیں۔ اور اسی طریقے سے جب مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہودی یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر مسلمان کچھ موجود ہیں تو ان کو تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ دوسری جانب جو بڑا اہم منصوبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ میں اس وقت آیا، وہ آیا بنو غطفان کے حوالے سے، کیونکہ ناظرین کرام جو قریش آیا ہے وہ تو مشرکین کا پورا ایک لشکر آ گیا، لیکن بنو غطفان نجدیوں کو لے کر آیا جو 6000 کے قریب یہ افراد تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ بنو غطفان کا جو سب سے زیادہ سمجھیں کہ دلچسپی ہے یا ان کا جو لالچ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جتنی کھیتی باڑی والی زمین ہے وہ ان کو مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دونوں سرداروں اوینا بن حسن اور حارث بن عوف، ان سے مدینے کی 1/3 پیداوار پر مصالحت کا مشورہ سامنے رکھ لیا اور کہا کہ ان کو پیغام دیا جائے تاکہ یہ زمینیں ہم سے لے لیں، اس پہ جو پیداوار ہوتی ہے یا اس کی پیداوار لے لیں، اس کی فصلیں لے لیں، تو اس طرح یہ جنگ سے ہٹ جائیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہترین منصوبہ تھا، ایک ایسی پوزیشن میں، ایک ایسی صورتحال میں کہ جب آگے اور پیچھے سے حملے کا خطرہ بالکل واضح ہو۔ تو یہاں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جب یہ تجویز سنی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفت و شنید کیا، کچھ بات کی اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے یا آپ یہ ہماری وجہ سے کر رہے ہیں کہ صحابہ میرے محفوظ رہیں۔ تو بالکل واضح بات تھی، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہ میں تم لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی اس قسم کی اللہ کی طرف سے ہمیں وحی نہیں آئی یا حکم نہیں ملا یا حضرت جبریل امی اللہ کا پیغام لے کر نہیں آئے کہ اس طرح کر لو، مصالحت کر لو، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں جو اللہ کے رسول کے خلاف جنگ لڑنے آئے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو دشمنان اسلام ہیں، وہ تو منکرین ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، تو ہم اگر مصالحت کریں گے کیا معاملہ بنے گا؟ تو ہمیں یہ لگتا ہے مصالحت نہیں کرنی چاہیے اگر اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ حوصلہ صحابہ کا دیکھا تو انہیں بڑی خوشی ہوئی اور اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم کوئی مصالحت نہیں کریں گے، اور واقعی مصالحت بنتی بھی نہیں تھی۔ اللہ کا رسول تو ویسے ہی اپنے صحابہ کے اطمینان کے لیے کہ جنگ کا جو دباؤ ہے وہ کم ہو، پیچھے ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ غیر محفوظ اگر ہیں تو ان کو اطمینان رہے کہ وہ بھی محفوظ ہیں، جنگ کا لشکر بھی کم ہو رہا ہے، اور وہ تبھی ممکن تھا جب مصالحت کی جاتی، لیکن اس کے نتائج بڑے برے ہوتے۔ مسلمانوں کا جو ایک روب و دبدبہ جاہ و جلال پورے عرب میں بیٹھ گیا تھا وہ ٹوٹ جاتا، مسلمان بدنام بھی ہو جاتے، اور اگر ان سے مصالحت ہوتی تو پھر مشرکین بھی اپنی کوئی نہ کوئی بات ضرور منوا لیتے یا وہ جنگ کر کے مدینے پر حملہ آور ہوتے۔ تو ہر صورت میں مشرکین سے تو لڑنا ہی پڑتا۔ تو ایسی صورت میں صحابہ نے مشورہ دیا کہ بنو غطفان کے ساتھ کسی قسم کا ایسا معاہدہ یا مصالحت نہیں کی جائے، اور پھر مصالحت نہیں ہوئی، اور یہیں جب اللہ نے دیکھا کہ اتنا مشکل وقت آن پڑا ہے مسلمانوں پہ اور اس کے باوجود مصالحت کی طرف نہیں جا رہے، تو اللہ نے ایک مدد بھیجی۔ ناظرین کرام، اللہ نے ایسی مدد بھیجی کہ بنو غطفان کا ہی ایک شخص جو مسلمان ہو چکا تھا پہلے ہی، نام اس کا نعیم بن مسعود تھا۔ اب ناظرین کرام، یہ جو نعیم بن مسعود ہیں یہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ انہیں کوئی جنگی ہنر اتنا خاص نہیں آتا، جیسے حسان بن ثابت ہیں انہیں بھی کوئی خاص جنگی ہنر نہیں آتا، تو اس طرح یہ بھی جنگ تو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ جنگ تو کر نہیں سکتے، لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کی نیک نامی بہت ہے تمام ہی قبائل میں، تو آپ جا کے حوصلہ شکنی کیجئے جس طرح کر سکتے ہیں، اتنی حوصلہ شکنی کیجئے کہ یہ جنگ سے ہٹ جائیں۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سمجھ گئے،
اور اللہ کے رسول کی اس بات کو انہوں نے اس طرح سے لیا کہ اپنے ذہن میں ایک بڑا زبردست منصوبہ بنایا، کیونکہ نعیم بن مسعود کا جو پورا کردار تھا، پوری شخصیت تھی، تمام ہی قبائل میں بڑی مشہور تھی، بڑے حکمت والے سمجھے جاتے تھے اور بڑے دانشور سمجھے جاتے تھے، یعنی جیسے آج کے دور کا ایک پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، انٹیلیکچوئل، تو نعیم بن مسعود کا وہ مقام تھا۔ تو حضرت نعیم بن مسعود نے یہ اپنے ذہن میں منصوبہ بنایا کہ میں اسی چیز کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی حوصلہ شکنی کروں تاکہ مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر! اتنا ہزاروں کا لشکر، حالات بالکل ایسے ہوئے ہوئے ہیں کہ بس مسلمانوں پر وہ ابھی تلے، پیچھے بنو قریظہ تیار بیٹھا ہے۔ تو سب سے پہلے نعیم بن مسعود بنو قریظہ کے پاس ہی گئے، یہودیوں کے پاس گئے۔ جیسے ہی پہنچے تو ان کے جو سردار تھے کعب بن اسد نے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو ابھی ان کو نہیں پتا کہ نعیم بن مسعود نے اسلام قبول کر لیا ہے، نہ انہوں نے جا کے ظاہر کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو جانتے ہو میں بنو غطفان کا شخص ہوں، اہل دانش ہوں۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، نعیم بن مسعود کا مقام ہے، بنو قریظہ بڑی عزت دیتی ہے، آپ بتائیں کیا خاطر کریں؟ تو نعیم بن مسعود نے کہا خاطر تو نہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے بھی بہتری سمجھتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے اچھے اپنے جو ہے نا معاملات رکھنا چاہتا ہوں۔ تو بنو قریظہ نے کہا ایسا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں بنو قریظہ سے بڑی ہمدردی رکھتا ہوں کیونکہ آپ استعمال ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کیسے استعمال ہو رہے ہیں؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ تو یہاں پر نعیم بن مسعود نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ جو قریش سے آئے نا مشرکین، یہ یہاں کے مقامی نہیں ہیں، بنو غطفان جس کا میں بھی شہری ہوں، ہم بھی یہاں کے مقامی نہیں، یعنی ہم مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم تو آئے ہیں اپنے لشکر لے کر، آپ یہاں کے مقامی ہیں، آپ یہاں رہیں گے، تو کل کو جنگ کے کوئی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو یہ کیا ضمانت ہے کہ اہل قریش، یہ کفار مشرکین بنو غطفان نجدی، یہ سب یہاں پر آپ کو ہمدردی دیں گے یا یہاں پر آپ کا سہارا بنیں گے؟ اگر جنگ کے کوئی معاملات آگے پیچھے ہو گئے تو یہ تو فوراً بھاگ جائیں گے کسی بھی تدبیر کے تحت۔ بنو قریظہ بھی یہ بات جانتا تھا، کیونکہ ابو سفیان جب بدر کے میدان کے لیے دوبارہ 1 سال بعد آ رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا مراز زہران کے مقام سے واپس پلٹ گیا، اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی، تو یہ باتیں پھیل جاتی تھیں۔ تو اس نے کہا ہاں یہ تو ہے، یہ تو کسی بھی وقت پلٹ جاتے ہیں۔ تو کعب بن اسد نے جب یہ بات کہی تو پھر آگے سے نعیم بن مسعود نے کہا کہ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص یہاں کے، یہ لوگ، یہ پورا لشکر ہزاروں کا یہاں کا مقامی ہے بھی نہیں، یہ تو آئے ہیں اور ان کو کوئی بھی بات ایسی سمجھ میں آئی اور اتنے دن ہو گئے ہیں اور اگر یہ پلٹ گئے تو یہ تو چلے جائیں گے، لیکن آپ بنو قریظہ پیچھے اکیلے رہ جاؤ گے، پھر کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا اور پھر محمد کا لشکر ہوگا اور آپ ہوں گے تو آپ مارے جائیں گے بہت برے طریقے سے۔ تو بنو قریظہ نے کہا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نعیم بن مسعود نے کہا کہ آپ ضمانت کے طور پہ ان دونوں قبائل سے 10 آدمی یرغمال بنا لیں، یعنی 10 آدمی اہل قریش کے منگوا لیں، 10 بنو غطفان کے بلوا لیں اور ان کو اپنے پاس رکھیں تاکہ جب تک جنگ ختم نہ ہو، فتح نہ ملے، وہ آدمی آپ کے پاس رہیں، اس طرح یہ پلٹ کے جائیں گے نہیں۔ بنو قریظہ نے کہا آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ کعب بن اسد نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے۔ نعیم بن مسعود نے جب اس بات پہ کعب بن اسد کو قائل کیا تو اس کے بعد فوراً نعیم بن مسعود پہنچا اسی 10,000 کے لشکر میں جہاں پر ابو سفیان موجود تھا، بنو غطفان کا بھی سردار موجود تھا، وہاں اس نے بات رکھی کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بنو قریظہ والے جو آپ کے ساتھ جنگ میں شامل تو ہو گئے تھے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مجبوری میں ہو گئے، یہ جو ہمارے جو یہودی دیگر قبائل تھے، بنو نذیر کے جو لوگ تھے، جس میں حیی بن اخطب ہمارے پاس آیا تو اس نے ہمیں بس ورغلا دیا، وہ بڑے پشیمان اور نادم ہو رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ لیں، گویا وہ اس جنگ میں آپ کا یہ جو 10,000 کا اتنا بڑا مشرکوں کا لشکر ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ سن کے ابو سفیان کو ایک دم غصہ آیا کہ یہ کیا، کیونکہ اس وقت مہرہ ہی بنو قریظہ تھا ناظرین کرام، وہ پیچھے سے حملہ کریں تو مسلمان پیچھے پلٹیں اور پھر یہاں سے 10,000 کا لشکر آگے سے چڑھائی کر دیں، خندق عبور کر جائیں گے۔ تو اب یہ بڑی مشکل صورتحال آئی تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہم پیغام بھجواتے ہیں کہ ایسا کریں کہ یہ فوراً جنگ شروع کریں۔ تو یہاں نعیم بن مسعود نے ایک بات اور بتائی کہ آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں کہ بنو قریظہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کر لیے ہیں اور یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اہل قریش یعنی مکہ والوں کے بھی، اہل مشرکین کے بھی اور اہل کفار یعنی بنو غطفان کی بھی 10 آدمیوں کو یرغمال بنا کر بنو قریظہ والے مسلمانوں کو دیں گے، اس طرح بنو قریظہ کو معافی ملے گی مسلمانوں سے۔ اب ابو سفیان نے کہا کہ قاصد سے فوراً پیغام بھجواؤ کہ بنو قریظہ
ادھر سے حملہ کریں، مدینے پر چڑھائی کر دیں، وہ تو اندر ہی موجود ہیں، یہاں سے پھر ہم ایک ساتھ حملہ کریں گے، یہ وقت یہ اتنے بجے یہ حملہ ہونا چاہیے۔ جب قاصد پیغام لے کے گیا تو بنو قریظہ نے کہا کہ نہیں، ابھی آج تو جو دن ہے اس دن تو ہم حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہودیوں کے اپنے کچھ دن ہوتے ہیں ناظرین کرام، ہفتے کا دن ہوتا ہے، اس میں وہ بڑا مقدس دن مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس دن نہیں کریں گے۔ دوسرا انہوں نے ایک بات رکھی کہ جا کے یہ بولو اہل قریش کو اور بنو غطفان کو کہ 10 آدمی ہمارے پاس یرغمال رکھوائیں، تاکہ ہمیں یقین رہے کہ اس جنگ میں ہم اور آپ ایک ساتھ ہیں۔ تو جب قاصد یہ پیغام لے کے آیا، ابو سفیان نے سنا، بنو غطفان کے سرداروں نے سنا، تو وہ سمجھ گئے کہ ہاں واقعی بنو قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسا اندرونی معاملہ طے ہو گیا ہے کہ جو بات ہمیں نعیم بن مسعود نے آ کے بتائی کہ 10 آدمی یرغمال بنا کر بنو قریظہ مسلمانوں کو دے گا، اس طرح مسلمان معاف کر دیں گے، تو وہ صحیح بات تھی۔ تو اب ابو سفیان اور جو پورا مشرکوں کا لشکر تھا پورے 10,000 کا، یہ سمجھ گئے کہ بنو قریظہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ چال چل رہا ہے، جبکہ ایسا تھا نہیں، یہ ساری کی ساری حکمت عملی نعیم بن مسعود کی تھی۔ تو اس جھانسے میں جب آ گئے یہ دونوں قبائل، دونوں قافلے، تو اب انہوں نے، ابو سفیان نے ایک اور آخری پیغام بھجوایا کہ ہم کوئی 10 آدمی تمہیں نہیں دیں گے، بس تم جنگ کرو، اور ہم یہاں جنگ کرنے آئے، بس جنگ ہوگی۔ تو یہاں بنو قریظہ نے انکار کر دیا کہ ہم اب مدینے پر حملہ نہیں کریں گے، اور جب یہ انکار ہوا تو الحمدللہ مسلمانوں کو ایک ہمت بن گئی کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہمارے پیچھے گھر بار، بال بچے، بیویاں، عورتیں سب محفوظ ہیں، کیونکہ اب انہوں نے حملے سے انکار کر دیا تھا۔ اور ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ جو نعیم بن مسعود نے حکمت عملی کے تحت آپس میں جو ان میں ایک طریقے کا جو اختلافی معاملہ پیدا کر دیا تھا، اس سے اب بنو قریظہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ تو اس دوران ناظرین کرام مسلمان یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے۔ اور اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہم منزل الکتابی سریع الحسابی زم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول ہوئی، کیونکہ نعیم بن مسعود کی اس حکمت عملی کے تحت جو اتفاق بنو قریظہ اور ان مشرکین کے درمیان تھا وہ پاش پاش ہو چکا تھا، اور اب یہ مشرکین، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے کہ اب ہم کیسے حملہ آور ہوں، کیونکہ اتنے دن سے، یعنی تاریخ میں ہے کہ لگ بھگ 1 مہینہ یہ لوگ وہاں موجود رہے اور ان کے گھوڑے مرنے لگ گئے تھے۔ تو یہ بنو قریظہ سے اتنے زیادہ ضد کر رہے تھے کہ تم حملہ کرو تاکہ بس اس کو ختم کریں جنگ کو، یا ہمارے لیے کسی ایسے مقام کا تعین کرو جہاں ہمارے جانوروں کو چارہ ملے۔ لیکن بنو قریظہ کی طرف سے اب مدد بالکل ختم ہو گئی تھی، ان کا اتحاد اتفاق ختم ہو گیا تھا۔ تو اسی دوران اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور اس پورے 10,000 کے مشرکین کے لشکر پہ ایک طوفانی ہوا بھیج دی، اور ایسی خطرناک ہوا بھیجی کہ یہ لوگ پریشان ہو گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، انہوں نے جو اپنے کھانے بچائے ہوئے تھے وہ ہانڈیاں الٹ گئیں، اور ان کے سب ساز و سامان اکھڑ کر کہیں دور جا کر گرے، اور کسی کو کوئی قرار نہیں آیا، سب بے حواسی کے عالم میں بھاگے۔ اور اسی دوران فرشتوں کا جو نزول ہوا تو فرشتوں نے آ کے ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی، اور ایسی ہیبت ڈالی کہ اس مقام سے واپس پلٹے، منتشر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ اتنا زبردست طوفان آیا، اس کے بعد کے کیا حالات ہیں، ذرا جا کے حذیفہ دیکھیے، تو حضرت حذیفہ نے آ کر بتایا کہ وہاں تو اب کوئی لشکر دکھائی نہیں دیتا، ایسا لگتا ہے کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ یعنی اللہ نے ایسی مدد پھر مسلمانوں کی فرمائی۔ صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان حوصلہ رکھیں، ثابت قدم رہیں، اللہ پہ توکل رکھیں اور قائم رہیں اس پہ، چاہے پھر ان کے نصیب میں شہادت ہو یا وہ غازی بن کر میدان جنگ سے لوٹے، لیکن مشرکین کے آگے اپنے ہتھیار نہ ڈالیں، مسلمان آپس میں منافقت نہ کریں، اللہ کے رسول کی اتباع کریں، حالات کے خوف سے آ کر پیچھے نہ ہٹیں۔ تو ناظرین کرام، اس طرح غزوہ خندق اپنے اختتام کو پہنچی، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرکین رسوا ہو کر لوٹے، مایوس ہو کر لوٹے، اور مشرکین سے سب سے زیادہ جو رسوائی ملی وہ رسوائی تو حیی بن اخطب بنو نذیر کو ملی، یہودیوں کو ملی، اور بنو قریظہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہی بہتر جانا، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ مشرکین تو ہمارے بھی سگے نہیں ہیں، یہ کفار، یہ مکے والے تو ہمارے بھی سگے نہیں ہیں،
اور یہی ان میں نا اتفاقی کا سبب بنا، اور سب سے بڑا اہم کردار اس پوری جنگ کے اندر نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ یعنی دو نام، ایک حضرت سلمان فارسی کا نام خندق کھدوانے کے لیے، اور جب جنگ ایک ایسے معاملے میں آ کے پھنس گئی تو پھر وہ نام جناب حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور خواتین میں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کا ہے۔ یہ تین بڑے اہم نام ہیں اس جنگ کے، جنہوں نے مطلب پورے جنگ کے اس معاملے کو مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ اب ناظرین کرام، یہ تو واضح ہو گیا کہ خندق کے اس میدان میں جو خندق کھودی گئی، اس جنگ کا نام تاریخ میں غزوہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب اسی کے حوالے سے اللہ نے نازل فرمائی۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ جنگ در حقیقت اعصاب کی جنگ تھی۔ جس کے اعصاب مضبوط تھے وہ قائم و دائم رہا، اور جہاں کفار تھے تعداد میں زیادہ تھے، اعصاب مضبوط نہیں تھے، ایمان پہ نہیں تھے، کیسے قدم اکھڑے، کیسے پلٹ کے بھاگے۔ تو اب مسلمان مدینے کو واپس لوٹ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کا پورا قافلہ لشکر مدینے آ گیا، سب خوش تھے، سب کو فتح مبارک ہوئی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اتنے دنوں کے بعد، مٹی، گرد، غبار، تو اب ایک ذہن ہوتا ہے انسان کا، فطرت انسانی ہے کہ ایک مار کا سر کر لیا، کوئی امتحان دے کے بھی آتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا ریلیکس محسوس کرتا ہے کہ اب ایک بوجھ اترا سر سے۔ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کے نکلے ہی تھے کہ فوراً حضرت جبریل امی علیہ السلام آ گئے، اور اللہ کا ایسا پیغام لائے کہ اللہ کے نبی کو بیٹھنے کی بھی مہلت نہیں ملی، اور اللہ کے نبی نے پھر وہیں سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ کیا حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آئے، کیوں ایک دم پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آئے ہیں ابھی ظہر کا وقت ہوا ہے اور عصر کے وقت تک کہہ دیا کہ بس جنگ دوبارہ ہے، تو کیا ایسا ہوا؟ یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔